دوستو دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت تھی جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، جس نے بر صغیر سے لے کر افریقہ تک اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک حکومت کی۔ لیکن آج وہی گریٹ برٹن اپنے وجود کی سب سے مشکل جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ کسی باہر کے دشمن سے نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر ہے۔ سوچئے لندن کے ہسٹورک ویسٹ منسٹر پیلس کے بارے میں، جہاں سے صدیوں تک دنیا کے فیصلے ہوتے تھے۔ آج وہاں خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں کہ کیا اسکاٹ لینڈ جو 300 سال سے یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے الگ ہو جائے گا۔ اگر اسکاٹ لینڈ الگ ہوتا ہے تو یہ صرف زمین کا بٹوارا نہیں ہوگا بلکہ یونائٹڈ کنگڈم کا نام بدل کر صرف کنگڈم رہ جائے گا۔ اس کی نیوکلیئر طاقت چھن جائے گی اور نیٹو کا ناردرن ڈیفنس سسٹم بکھرنے کے قریب پہنچ جائے گا۔ ایڈنبرگ کی ہواؤں میں بیگ پائپس کی دھن کے ساتھ ساتھ اب سیاسی بغاوت کا شور بھی شامل ہو چکا ہے، جہاں آدھا ملک کہتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور باقی آدھا کہتا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا چاہیے۔ Is the United Kingdom slowly breaking apart؟ کیا یہ اتحاد اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، یا پھر یہ صرف سیاسی شور شرابہ ہے جو وقت کے ساتھ تھم جائے گا؟ آج ہم اس جیو پولیٹیکل اور ایموشنل طوفان کے اندر جائیں گے جو اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں سے اٹھ کر لندن کی فاؤنڈیشنز کو ہلا رہا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کہانی کی شروعات 2014 یا بریگزٹ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی جڑیں 1707 میں ایکٹ آف یونین میں چھپی ہیں۔ 17ویں سنچری کے آخر میں اسکاٹ لینڈ ایک آزاد ملک تھا، لیکن اس کی اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ اسکاٹ لینڈ نے پاناما میں ڈیرین اسکیم کے نام سے اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی تھی، جو بری طرح ناکام ہوئی اور اسکاٹ لینڈ کا تقریباً 25% ویلتھ ڈوب گیا۔ اس مالی بحران سے نکلنے کے لیے اسکاٹش ایلیٹ نے انگلینڈ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنی پارلیمنٹ کو لندن کے ساتھ مرج کر دیا۔ کئی اسکاٹس آج بھی اسے اے میرج آف کنوینئنس کہتے ہیں، نہ کہ دل کا رشتہ۔ شروع میں یہ ڈیل دونوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ اسکاٹ لینڈ کو برٹش امپائر کی مارکیٹس مل گئیں اور انگلینڈ کو اپنے ناردرن بارڈر پر سیکیورٹی مل گئی، لیکن صدیوں تک ساتھ رہنے کے باوجود اسکاٹ لینڈ نے اپنا لیگل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم اور چرچ الگ رکھا، جس نے ان کی نیشنل آئیڈینٹی کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ جب تک برٹش امپائر اسٹرانگ تھا یہ رشتہ چلتا رہا، لیکن جیسے ہی امپائر ختم ہوا اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ سوال اٹھنے لگا کہ اب ہمیں انگلینڈ کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس آگ میں اصلی گھی 1970 کی دہائی میں ڈالا گیا، جب اسکاٹ لینڈ کے ساحل کے قریب ناردرن سی میں کالا سونا یعنی آئل اور گیس دریافت ہوا۔ اس وقت کی برٹش سرکار نے ایک سیکرٹ رپورٹ بنائی تھی جسے میکرون رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ نے کہا تھا کہ اگر اسکاٹ لینڈ آزاد ہوتا ہے اور یہ آئل اسے مل جاتا ہے تو اس کی کرنسی یورپ کی سب سے اسٹرانگ کرنسیز میں ایک ہوگی اور وہ کویت آف دا نارتھ بن سکتا ہے۔ لیکن لندن نے اس رپورٹ کو کلاسیفائڈ کر دیا اور اسکاٹس سے چھپایا تاکہ انڈیپینڈنس کی مانگ زور نہ پکڑ لے۔ دوستو جب یہ بات بعد میں لیک ہوئی تو SNP یعنی اسکاٹش نیشنل پارٹی نے اٹس اسکاٹ لینڈز آئل کا نعرہ لگایا، جو آج بھی ہر نیشنلسٹ کے دل میں دھڑکتا ہے۔ اکنامک گریونس یہ بن گئی کہ ہمارا تیل لندن یوز کرتا ہے اور ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے۔ 1980 میں مارگریٹ تھیچر کی پالیسیز نے اسکاٹ لینڈ کی ہیوی انڈسٹریز یعنی کہ شپ بلڈنگ، کول مائننگ کو بند کر دیا، جس سے اسکاٹ لینڈ اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان ایک نفرت کا رشتہ بن گیا جو آج تک قائم ہے۔ اس سیاسی گھٹن کو کم کرنے کے لیے 1999 میں ٹونی بلیئر کی لیبر گورنمنٹ نے ڈیوولوشن کا نظام متعارف کروایا، جس کے تحت اسکاٹ لینڈ کو اپنی الگ پارلیمنٹ ملی۔ دوستو سوچ یہ تھی کہ اگر اسکاٹس کو تھوڑی پاور دے دی جائے تو وہ آزادی کی مانگ بھول جائیں گے،
لیکن جیو پولیٹیکل ہسٹری گواہ ہے کہ جب آپ کسی قوم کو تھوڑی آزادی دیتے ہیں تو ان کی بھوک مٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہالی روڈ پارلیمنٹ نے ایس این پی کو ایک پلیٹ فارم دیا جہاں سے وہ اپنی اسٹیٹ بلڈنگ کی پریکٹس کر سکیں۔ 2014 میں جب ڈیوڈ کیمرون نے فائنلی انڈیپینڈنس ریفرینڈم کی اجازت دی تو انہیں لگا تھا کہ نو سائیڈ آسانی سے جیت جائے گی اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ 18 ستمبر 2014 کو جب ووٹنگ ہوئی تو 55% لوگوں نے یو کے ساتھ رہنے اور 45% نے آزادی کے لیے ووٹ دیا۔ یونینسٹس نے جشن منایا کہ یو کے بچ گیا اور ایس این پی نے ہار مان لی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ونس ان اے جنریشن موقع تھا۔ لیکن پھر 2016 میں ایک ایسا جیو پولیٹیکل بھونچال آیا جس نے 2014 کے سارے وعدوں اور داموں کو مٹی میں ملا دیا، یعنی کہ بریگزٹ۔ یونائٹڈ کنگڈم نے یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن ووٹنگ پیٹرن نے ملک کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ انگلینڈ اور ویلز نے لیو ووٹ کیا جبکہ اسکاٹ لینڈ کے 62% لوگوں نے ریمین ووٹ کیا۔ اسکاٹش نیشنلسٹ کا کہنا تھا کہ 2014 میں انہیں ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ یو کے چھوڑیں گے تو ای یو سے باہر ہو جائیں گے، لیکن اب یو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں زبردستی ای یو سے باہر کھینچا جا رہا ہے۔ نکولا سٹرجن جو اس وقت فرسٹ منسٹر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میٹیریل چینج آف سرکمسٹانسز ہے۔ ان کا آرگیومنٹ تھا کہ اسکاٹ لینڈ کو اپنی مرضی کے خلاف یورپ سے توڑا گیا ہے، اس لیے اب ایک نیا ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ بریگزٹ نے اسکاٹ لینڈ کی اکانومی کو بھی ہٹ کیا، خاص طور پر ان کی فشنگ اور فارمنگ انڈسٹری کو جو یورپین مارکیٹس پر ڈیپینڈ کرتی تھی۔ یہاں سے انڈی ریف 2 سیکنڈ انڈیپینڈنس ریفرینڈم کی مانگ نے زور پکڑ لیا۔ اس پیور کانفلکٹ کا سب سے سینسٹیو اور خطرناک اینگل نیوکلیئر ویپنز ہے، جسے اکثر مین اسٹریم میڈیا اگنور کر دیتا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کی پوری نیوکلیئر ڈیٹرنٹ، جسے ٹرائیڈنٹ کہا جاتا ہے، اسکاٹ لینڈ کی ویسٹ کوسٹ پر ہے، HMNB کلائڈ۔ لندن کے پاس انگلینڈ میں کوئی ایسی ڈیپ واٹر پورٹ نہیں جہاں وہ سب میرینز کو سیف رکھ سکیں اور جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا سے دور رہیں۔ ایس این پی کا کلیئر سٹانس ہے کہ آزاد اسکاٹ لینڈ میں نیوکلیئر ویپنز کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر اسکاٹ لینڈ آزاد ہوتا ہے اور ٹرائیڈنٹ کو نکلنے کا کہتا ہے تو یو کے کی ڈیفنس اسٹریٹجی راتوں رات کولیپس کر سکتی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے لیے یہ ایک نائٹ میئر سیناریو ہے۔ اگر اسکاٹ لینڈ نیٹو سے باہر ہوتا ہے یا نیوکلیئر فری زون بناتا ہے تو نارتھ اٹلانٹک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن اور بروسلز بھی خاموشی سے چاہتے ہیں کہ یو کے یونائٹڈ رہے۔ اکنامک لڑائی بھی اب پہلے سے زیادہ انٹینس ہو چکی ہے۔ یونینسٹس کا کہنا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے اور بنا لندن کی فائنینشیل سپورٹ کی اسکاٹ لینڈ گریس کی طرح بینکرپٹ ہو جائے گا۔ وہ گیرا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ ریونیو اسکاٹ لینڈ کے فگرز دکھاتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ ہر سال یو کے سے بلینز پاؤنڈز زیادہ لیتا ہے جتنا وہ ٹیکس میں دیتا ہے۔ دوستو، انڈیپینڈنس کے بعد سب سے بڑا سوال کرنسی کا ہوگا۔ کیا اسکاٹ لینڈ پاؤنڈ اسٹرلنگ یوز کرے گا؟ اگر ہاں تو اس کی مانیٹری پالیسی بینک آف انگلینڈ کنٹرول کرے گا، یعنی آزادی ادھوری ہوگی۔ اگر وہ نئی کرنسی بناتے ہیں تو شروع میں ہائپر انفلیشن اور انسٹیبلٹی کا خطرہ ہوگا۔ بارڈر کا مسئلہ بھی بریگزٹ کے بعد کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے۔ اگر اسکاٹ لینڈ ای یو میں واپس جاتا ہے اور انگلینڈ باہر رہتا ہے تو اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے بیچ ایک ہارڈ بارڈر بنے گا جہاں پاسپورٹ اور کسٹمز چیکنگ ہوگی۔ ہزاروں لوگ جو روزانہ بارڈر کراس کر کے کام کرتے ہیں، ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے ناردرن آئرلینڈ میں ہوا۔ لیکن اس موومنٹ کا جذباتی پہلو اکنامک سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ محسوس کیا جاتا ہے۔ دوستو، پچھلے کئی سالوں سے اسکاٹ لینڈ کے لوگ میجارٹی میں ایس این پی یا لیبر کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن لندن میں کنزرویٹو پارٹی کی حکومت بنتی ہے کیونکہ انگلینڈ کی پاپولیشن زیادہ ہے۔ اسکاٹس کو لگتا ہے کہ ان پر ایسے لوگ حکومت کر رہے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی چنا ہی نہیں۔
बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनाक जैसे लीडर्स स्कॉटलैंड में बहुत अनपॉपुलर रहे हैं। ये फीलिंग कि हमें इग्नोर किया जा रहा है नेशनलिज्म को फ्यूल करती है। नई जनरेशन जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में पली बड़ी है वो ओवरवेलमिंगली प्रो इंडिपेंडेंस है। 16 से 24 साल के नौजवानों में 70% से ज़्यादा लोग आज़ादी चाहते हैं। ये डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। जैसे जैसे पुरानी जनरेशन ख़त्म होगी, इंडिपेंडेंस की सपोर्ट नेचुरल तरीके से बढ़ती जाएगी। हाल ही में पॉलिटिकल ड्रामा तब पीक पर पहुंचा जब यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है कि वो लंदन की इजाज़त के बिना रेफरेंडम करवाए। इस फैसले ने एसएनपी के लीगल रास्ते बंद कर दिए। निकोला स्टर्जन जो मूवमेंट का चेहरा थी, उन्होंने अचानक रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद एसएनपी के अंदर फाइनेंशियल स्कैंडल्स और लीडरशिप क्राइसिस ने पार्टी को कमज़ोर कर दिया। ऑपरेशन ब्रांच फॉर्म के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई कि डोनेशंस का पैसा कहाँ गया, जिसने मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। इस वक्त मूवमेंट एक डेडलॉक में फंसी हुई है। एक तरफ लंदन रेफरेंडम की इजाज़त देने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ स्कॉट्स का एक बड़ा हिस्सा स्टेटस को से खुश नहीं। कुछ हार्ड लाइनर्स अब मांग कर रहे हैं कि अगले जनरल इलेक्शन को डिफेक्टो रेफरेंडम माना जाए, यानी अगर एसएनपी 50% से ज़्यादा वोट लेती है तो उसे आज़ादी का मैंडेट समझा जाए। लेकिन ये रास्ता बहुत रिस्की है और इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलना मुश्किल होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन का एटीट्यूड भी बदल रहा है। 2014 में स्पेन ने स्कॉटलैंड की आज़ादी की मुखालिफत की थी क्योंकि उन्हें डर था कि इसे कैटेलोनिया को शाह मिलेगी। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद सिनारियो चेंज हो चुका है। अब ईयू के कुछ लीडर्स इशारा देते हैं कि अगर स्कॉटलैंड लीगल तरीके से आज़ाद होता है तो हम उन्हें वापस यूरोप में वेलकम करेंगे। ये लंदन के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रेशर पॉइंट है। दुनिया भर में जहाँ भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, चाहे वो क्यूबेक हो या कैटेलोनिया, सब की नज़रें स्कॉटलैंड पर है कि क्या वो बिना खून बहाए वोट की ताकत से आज़ाद हो सकता है। स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस मूवमेंट सिविक नेशनलिज्म की मिसाल है, जहां रेस या रिलीजन नहीं बल्कि वैल्यूज़ और रेजिडेंसी की बुनियाद पर आज़ादी मांगी जा रही है, जो इसे दूसरी एथनिक मूवमेंट से अलग बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई बीच का रास्ता है। कुछ एक्सपर्ट्स फेडरलिज्म की बात करते हैं, जहां यूके को यूएस या जर्मनी की तरह फेडरल स्टेट बना दिया जाए और स्कॉटलैंड को पूरी माली आज़ादी दे दी जाए, सिवाय डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के। इसे डेवोमैक्स कहा जाता है, लेकिन लंदन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सदियों से सेंट्रलाइज्ड पावर का आदी है और पावर शेयर करना वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के डीएनए में नहीं है। दोस्तों, फ्यूचर सिनारियोज में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली, स्टेटस को चलता रहे, एसएनपी इलेक्शन हारती रहे और मूवमेंट धीरे धीरे ठंडी पड़ जाए। दूसरी, लंदन प्रेशर में आकर नए रेफरेंडम की इजाज़त दे दे और इस बार रिजल्ट यस हो। तीसरी, स्कॉटलैंड बिना इजाज़त के यूनिलेटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का रास्ता अपनाए, जिससे कैटेलोनिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो और पुलिस क्रैकडाउन हो। तीसरी पॉसिबिलिटी यूके की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के खिलाफ है, इसलिए ज़्यादा चांसेस पॉलिटिकल एट्रिशन यानी थका देने वाली जंग के। लेकिन एक बात तय है, यूनाइटेड किंगडम जो 2014 में था वो अब कभी वैसा नहीं रहेगा। दरारें पड़ चुकी हैं और उन्हें भरना अब शायद नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।